تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کی بھی ہم پوری نادرا دن رات اس پہ کام کر رہی ہے، تو اس کو بھی ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی کہ جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے، اور ان پراپرٹیز کو جو اللیگل پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کے اگینسٹ بھی ہم جائیں گے، اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کے مطابق ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا، عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی۔ تو میری پھر ایک دفعہ یہ اپیل ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر رہنا اللیگل رہ رہے ہیں کہ وہ والنٹیئر ریٹرن کا ہمارا ٹائم 1 نومبر تک ہے، وہ والنٹیئر ریٹرن پہ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں۔ ہم اس میں ظاہر ہے ہم نے جیو فینسنگ کر لی ہے، وہ کہاں کہاں پر ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ دیہاتوں میں ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیں، وہ پاکستان کے ڈفرینٹ چھوٹے شہروں میں ہیں، چھوٹے قصبوں میں ہیں، دور دراز دیہاتوں میں ہیں۔ ہمارے پاس مکمل ریاست کے پاس نو ہاؤ ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالی 1 نومبر کے بعد امپلیمنٹ کریں گے۔ والنٹیئر ریٹرن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹیرلی ریٹرن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی، جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی۔ شکریہ جی۔ ذوالفقار نعیم صاحب اے آر وائی سے۔ اے جے کے کیس میں اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس وہ ان کو، کیونکہ ان کی جو وہ ہے بارڈر پہ ہم لیں گے ان سے اور ان کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ آئی ڈی کارڈ کا دیکھیں اسی لیے یہاں پر ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کا جو سیکیورٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو اور جو ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے اس کو کلب کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈیٹا کا تھیفٹ ہوا ہے، بہت بڑا ڈیٹا کا بریچ ہوا ہے۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ ظاہر ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس حد تک پہنچیں گے، ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے، ہمیں کوئی بھی وہ کرنا پڑے۔ ہم کسی کی فیملی ٹری میں، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی فیملی ٹری میں کوئی اور آ جائے، یہ تو آپ کا ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ، تو اس میں ظاہر ہے ہم جو بھی اس میں ایفرٹس ہوں گی وہ ہم کر رہے ہیں، اور نادرا کر رہی ہے اور مزید کریں گے، اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قمر المنور صاحب سما سے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، قمر المنور صاحب سما سے۔ سر یہ بتائیے کہ کیا کچھ افغان ایسے بھی ہیں جن کو ایمنسٹی اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی جتنی ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے وہ جتنے ان کے پاس پیسے ہیں وہ بینکس میں رکھیں گے ایک انویسٹر کے طور پہ، اس کے بعد ان کو یہاں پر ہی ویزا ایشو کیا جائے گا، تو کیا ایسی ایمنسٹی کو سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں، ہم ان کے لیے ویزا پالیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پالیسی کا ہم نے نام دیا ہے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے انویسٹرز آئیں گے ہم اس کو ڈسکریج کریں گے؟ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو اللیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو لیگل فریم ورک میں آنا چاہتا ہے، جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کی تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہے۔ بات اتنی ہے کہ جو اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی پرمٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا، کسی اس کا، اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں جس نے پاکستان میں آنا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی ڈویژن ہوئی ہے، جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں، جو اب ہمارے پروونسز میں آپ دیکھ لیں، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے، سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھرو لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے، ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں، ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں، ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے، ہم تو اپنے موسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ عثمان مظفر آئی ٹی وی سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ شریف فیملی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی تھریٹس ہیں، تو سر اس حوالے سے کوئی تھریٹس ہے شریف فیملی سے؟ دیکھیے اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا اللیگل جو ریپیٹریشن ہے اس پر، اور اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں، اور تھریٹس تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، اور وہ تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کیرن بی بی سی سے۔ Can you tell me what will happen to the individuals that are in Pakistan at the moment that are waiting for relocation to other countries like the
Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists, so we will be facilitating them. There have been police that have turned up to the hotels where people are staying. There are some people that have been detained by the police. I'll check that, and they'll be not detained. I assure you, they'll be not detained. We will facilitate them. Mr. Bhatt, Public TV से। सर थैंक यू। एक तो आपने लास्ट में फिगर्स दिए थे 4.2 मिलियन पाकिस्तान में अफगान हैं। अब तक 70,000 के करीब जो रज़ाकाराना पर जा चुके हैं, 5 से 6 दिन बाद कितनी मुश्किल हो रही है? क्या कोई कैंपेन्स भी स्टार्ट की गई हैं उनको रज़ाकाराना को भेजने के हवाले से? ये सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली चीज़। दूसरा सर, दिस इज वेरी सेंसिटिव टाइम के नादरा पासपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन मुकाम की कोलैबोरेशन विद मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट हैव एनीबॉडी जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकें, पूछ सकें भाई ये फेक न्यूज़ है, नहीं फेक न्यूज़। बगैर वर्जन के खबर चलती है, फिर बाद में ज़ाहिर दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। हम 5, 7, 10, 15 लोग हैं क्राइम रिपोर्टर्स, कोई नहीं है जो कि नादरा से हमसे बात कर सके, FIA से बात कर सके, ना इमिग्रेशन से बात कर सके। इंटीरियर वाले बड़े बिजी हैं मिनिस्टर साहब के साथ। व्हाट टू डू? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, नो डाउट इन इट कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेट के लिए वी हैव द कैपेसिटी। स्टेट के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी किस्म का चैलेंज हो। जब हमारे अंदर सिनर्जी है, जब तमाम पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाएं। ये ऐसा दुनिया में किस मुल्क में होता होगा कि कोई ट्रैवल करने के लिए आता है और पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, ना कोई वीज़ा लेता है, ना कोई उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई आईडी कार्ड है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब आप देखें, ये जिन लोगों ने कनाडा जाना है, जिन्होंने यूके जाना है, जिन्होंने बाकी मुल्कों में जाना है, हाउ सेंसिटिव दे आर। फॉर लास्ट 2 years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries. और हमारे लिए कहते हैं कि जी ये यहाँ पर ऐसे ही फिरते रहें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उनको बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, उनको सबसे लास्ट में जो है वो रिपैट्रिएट करेंगे। लेकिन जो इलीगल रह रहे हैं, जो यहाँ क्राइम में शामिल है, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है। हमारे एक्सपेंस पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे उनका इलाज हो रहा है, हमारे एक्सपेंस पे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं, टैक्स नेट में वो नहीं है। तो ये किसी भी मुल्क का ये बुनियादी हक है कि वो अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाए। कैसर भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जेनेवा में UNHCR की कॉन्फ्रेंस हुई और अमेरिकन ने भी कहा है कि इनको ना निकालें जो आपके ख्याल में इलीगल है, और UNHCR की कह रही है तो 50 साल से तो यहाँ रह रहे हैं जो लीगल एंड सो कॉल्ड लीगल, तो ये क्या हमेशा जिंदगी भर यही रहेंगे जो लीगल एंड सो कॉल्ड? देखिए भट्ट साहब जी, पहले फेज में इलीगल को निकालेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान जी।